بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ مولا علی علیہ السلام جب سورہ نور کی آیت نمبر 37 اور 38 اس کی تلاوت کرتے تھے، اور اس تلاوت کے بعد انہوں نے نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 222 میں یہ ارشاد فرمایا کہ تسمع بہ بعد الوقرہ، تمہارا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے اور تمہارے کان بھی بہرے پن کے بعد سننے لگتے ہیں۔ جب تم اللہ کا ذکر اسے اپنی یاد، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو محو کر لیتے ہو، تو پھر تمہارے کان بہرے پن کے بعد سننے، یعنی اب حق کو سننے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وَتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْأَشْوَارِ، تمہاری نگاہیں بھی اندھے پن کے بعد دیکھنے لگتی ہیں۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک دعا ہے، فرمایا کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، بہت خوبصورت دعا ہے یہ، پروردگار مجھے اشیاء کو ایسے دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ یعنی اس فقرے میں ایکچولی بصارت نہیں مانگی جا رہی، اس میں بصیرت مانگی جا رہی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جب انسان اشیاء کو ویسے دیکھنے لگے جیسے ان کی حقیقت ہے، فقط ظاہر کی رنگینیوں پہ نہ جائے۔ تو مولا علی السلام کہتے ہیں کہ جب تم دل کو ذکر خدا سے سیقل کر دیتے ہو، یعنی اس کے زنگ کو دور کر دیتے ہو، تو تمہارے کان بہرے پن کے بعد سننے لگتے ہیں، تمہاری نگاہ اندھے پن کے بعد دیکھنے لگتی ہیں۔ اس لیے کہ جب دل نورانی ہو جاتا ہے تو نگاہوں میں بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا کیا حقیقت سامنے آ جاتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ نماز کی مثلا حقیقت کیا ہے، عبادتوں کی حقیقت کیا ہے، وہ سامنے آ جاتی چیزیں۔ ویسے نماز کی ایک حقیقت ہے کہ منعم کا شکر ادا ہونا چاہیے، یعنی جس نے نعمتیں عطا کی اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو، یہ ہے نماز کی حقیقت۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بھی بتلایا ہے۔ جب انسان کا دل نورانی ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زرق برق رنگینیوں میں اور فقط کھیل تماشے میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا۔ دنیا کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے، قرآن میں فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ حیات دنیاوی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ ہے نہیں۔ 4 مقامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، سورہ عنکبوت میں فرمایا، سورہ محمد میں فرمایا، سورہ حدید میں فرمایا۔ سورہ انعام میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سورہ عنکبوت میں فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یعنی اس پس زندگی کی، اس دنیا کی پس زندگی لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں کھیل تماشے کے علاوہ، چونکہ انما کا لفظ آیا ہے یہاں پر۔ اور پھر سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو اچھی طرح سے کہ حیات دنیاوی ہے ہی کھیل تماشا۔ اللہ اکبر، یعنی 4 مقام پر سورہ انعام، سورہ عنکبوت، سورہ محمد، سورہ حدید میں مختلف کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا۔ کھیل تماشا اس کا ایک وقت ہوتا ہے، جب کھیل تماشے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہر چیز بے وقت ہو جاتی ہے۔ شاید ہم نے ایک مرتبہ پہلے اس مثال کو دیا تھا کہ اگر جب تک کھیل جاری رہتا ہے، فٹ بال کی آپ مثال لے لیجئے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیم کی کہ مخالف کے گول پر وہ حملہ کرے اور اس پہ وہ گول کر دے، لیکن جیسے اس کھیل کا وقت ختم ہوا تو پھر کوئی حقیقت ہے اس گول پہ؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ جتنا بھی اس گول پہ مارتے جائیے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں بچتی، نہ اس میں کسی کا دھیان جاتا ہے، نہ کوئی شوق رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے اس طرح سے، کھیل تماشا، تھوڑی دیر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھا دیں، لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گی اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ بات ہو رہی؟ اس خاطر ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے بس اس کے لیے ایک ٹائم لائن ہے، وہ وقت ختم ہوا، اللہ اکبر، بات ختم۔ پھر آگے مولا نے فرمایا اسی نہج البلاغہ کے خطبے میں کہ وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ، کہ جب دل با تراوت ہو تو اگر کہیں کجی بھی ہو جائے تب بھی یہ دل توبہ کے بعد جھک جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب درمیان سے چھوڑا جملات کو، پھر امیر بیان آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيَا بَدَلًا، سبحان اللہ۔ پھر انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایک منزل وہ آتی ہے کہ ساری دنیا کو بھی وہ دے دیتا ہے، فقط اللہ کی یاد کو خریدنا چاہتا ہے، بس باقی دنیا کی ہر شے وہ کہتا ہے لے لو مجھ سے، بس میرے پاس میرا دین باقی رہے۔ فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ، لہذا دنیا کی کوئی تجارت اسے غافل ہی نہیں کرتی یاد خدا سے۔ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں یقطعون بہ ایام الحیات، اور وہ خدا ہی کے سہارے اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے بس۔ وَیَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور پھر وہ دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وَیَأْتَمِرُونَ بِهِ، اور وہ خود بھی اس نیکی پر عمل کرتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو منکر سے روکتے ہیں، وَيَتَنَاهَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے پہلے وہ خود بھی رک رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ وَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ، مولا کہتے ہیں کہ پھر وہ دنیا ہی میں رہتے رہتے آخرت کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، یہیں سے ہی۔ وَهُمْ فِيهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وہ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن پس پردہ دنیا میں جو سامنے نظر نہیں آ رہا اسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
یعنی یقین جانیے کہ جملہ سچتا ہی علی ابن ابی طالب کے لے کے جو فرما دے لو کشف الغطا لمزددت یقینا، علی کی یقین کی حد اس آخری منزل پر علی کا یقین فائز ہے کہ پردے ہٹ بھی جائیں تب بھی یقین میں کسی طرح کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب دل نورانی ہوں گے، آنکھیں اندھے پن کے بعد دیکھنے لگیں گی، یعنی حقیقت کو دیکھنے لگیں گی، کان حقیقت کو سننے لگیں گے، تو پھر وہ خود بھی معروف پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو حکم دیتے ہیں، خود منکر سے رکتے ہیں، دوسروں کو منکر سے روکتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ساری دنیا دے دینا چاہتے ہیں فقط اس بات کے لیے کہ اللہ کی یاد باقی رہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ شاعر اللہ کا جو احترام کرے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یعنی اللہ کی یاد بغیر شاعر اللہ کے ممکن نہیں ہے۔ فَكَأَنَّمَا اطَّلَعُوا غُيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ، مولا کہتے ہیں پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ برزخ کے بھی سارے غیب انہیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب پھر کچھ جملات میں آگے سے پڑھتا ہوں، حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا يَرَى النَّاسِ، پھر وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے، وَيَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ سن رہے ہوتے ہیں جو دوسرے نہیں سن پاتے، وَفَرَعُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ، اور وہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اور بڑے سے بڑے عمل کا حساب دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں رہتی۔ ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی موت 3 دن بعد ہونے والی ہے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ سے آمادہ ہوں کہ بس ہو سکتا ہے کہ موت آ جانے والی ہے، تو میں اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں زندگی ہی ویسے گزار رہا ہوں۔ یعنی پتہ چل جائے کہ 3 دن بعد موت آنے والی کی کیا بات ہے، زندگی ہمیشہ ہی ایسے گزارو کہ پتہ نہیں آج کا دن بھی پورا ہوگا کہ نہیں پورا ہوگا۔ تو جناب امیر نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 222 میں کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل بڑے سے بڑے عمل کا حساب دینے کے لیے وہ آمادہ رہتے ہیں ہر وقت۔ پھر آخری خطبے میں آخری جملے میں میرے مولا نے کہا، وہ بھی کمال کا جملہ ہے، فحاسب نفسک لنفسک، بس اے انسان تو اپنے نفس کا خود ہی حساب کر لے، اور یاد رکھ فإن غیرہا من الانفس لا حسیب غیرک، یہ بہت اچھا جملہ ہے۔ فرمایا اے انسان تو اپنے نفس کا خود ہی حساب کر لے، اس لیے کہ دوسروں کے نفس کا حساب کرنے والا تو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ یعنی تم اپنا حساب کر لو، کسی اور کے لیے کوئی فرصت ہی نہیں ملے گی تمہیں اگر تم اپنے آپ میں کے حساب میں لگے رہو گے، دوسروں کا حساب خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر لے گا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ میں شب جمعہ کی مناسبت سے جناب امیر کا یہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور